بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 35 دن بعد یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 35-36 دن پہلے 16 اگست کو میرا ٹریفک حادثہ ہو گیا تھا۔ صبح سویرے میں یونیورسٹی جا رہا تھا، وہاں لیکچر تھا، اور جاتے ہوئے سامنے خواتین آ گئی اور خواتین کو بچاتے ہوئے حادثہ ہو گیا، ٹکرا گیا، اور جب میں وہاں گرا تو مجھے ہوش نہیں تھا، میں بے ہوش ہو گیا ایک قسم کا۔ کسی نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد سائڈ پہ ہو گیا، اور اتفاقاً وہاں کوئی میرے جاننے والا میرا کوئی دوست تھا، قاری شعیب صاحب ان کا نام تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور اتنی دیر میں مجھے ہلکا ہلکا ہوش آ گیا۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ جیسے موت و حیات کے کشمکش ہو۔ بہرحال انہوں نے مجھے اٹھایا، کلینک لے کے آیا، ایکسرا کیا تو پتہ چلا کہ میرے ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے۔ ہسپتال گئے، ڈاکٹر نے سٹی اسکین کیا تو ڈاکٹروں کے مشورے سے طے ہوا کہ 4 دن تک آپریشن ہو، 4 دن ہسپتال میں رہنا ہوگا، اور آپریشن ہوگا جس کے ذریعے جو ہڈی ہے اس کو آپریشن کر کے پلیٹ لگا کے اس کو صحیح جگہ پر فٹ کیا جائے گا۔ 3 گھنٹے کا آپریشن ہوا، 2 بوتلیں خون کی لگی۔ دوست احباب جن جن کو پتہ چلا وہ دوڑتے چلے آئے ہسپتال کی طرف، شاگرد، اساتذہ کرام، میرے ادارے کے لوگ، میرے رشتہ دار سب ہسپتال میں آئے اور ایک ہمدردی کا احساس دلایا، اور سب نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ ریکور ہو جائیں گے۔ 4 دن کے بعد میں گھر میں آیا تو ٹانگ پر یہ فریکچر چڑھا ہوا تھا، یہ پلسٹر چڑھا ہوا تھا، اور مجھے نہائے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، تو ہمارے بچوں نے کہا کہ نہانا چاہیے، میں بھی سوچ رہا تھا تو نہاؤں، اور پھر ٹانگ پر وہ چڑھا دیا گیا ایک پلاسٹک، اور پھر میں نہانے لگا تو میری حالت یہ تھی کہ میں خود اٹھ نہیں سکتا تھا، خود نہا نہیں سکتا تھا، خود واش روم نہیں جا سکتا تھا۔ تو میرے ذہن میں اچانک وہ جب میرے بچے مجھے نہلا رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ آواز آ رہی تھی کہ جیسے جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ آج فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا نماز جنازہ اتنے بجے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر میت کو غسل کے تختے پر لٹایا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو کلی کرتے ہیں، وہ اس کے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، وہ اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، وہ اس کے جسم پر پانی بہاتے ہیں، اور وہ مردہ جو ہوتا ہے وہ ساکت رہ کر رہتا ہے۔ یقین کریں میری یہ حالت تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ میں خود کبھی نہا نہیں سکوں گا، خود کبھی واش روم نہیں جا سکوں گا، اور اس وقت مجھے یہ ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر گھوم رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال مجھے زندگی دوبارہ دی، ایک قسم کی دوبارہ زندگی دی۔ سر میں چوٹ بھی لگ سکتی تھی، بے ہوش بھی ہو سکتا تھا، جس جگہ میں گرا تھا کوئی ڈمپر، کوئی بس، کوئی گاڑی کچل بھی سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید دین اسلام کی خدمت کا ابھی کام لینا تھا، مجھے زندہ رکھا، اور یہ جو چوٹ لگی آہستہ آہستہ ریکور ہوتی رہی۔ 35-36 دن کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ اب آپ چل سکتے ہیں۔ 35 دن یہ کیسے گزرے، کس طرح گزرے، میں نے کس طرح صبر کیا، کون کون دوست ملنے آئے اور کن کنوں نے خوشی منائی، ایک عجیب داستان ہے۔ جب انسان، ہمارے کہتے ہیں نا، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ مراقبہ موت کرنا چاہیے، تنہائی میں غور کرنا چاہیے، تو یہ 35 دن مجھے بہت تنہائی میں غور کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران کئی مرتبہ رونا آیا، کئی مرتبہ ہنسنا آیا، کئی مرتبہ پریشان ہوا، اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے نا، میں نے سنا تھا کہ جو تنہائی کا شکار ہو گیا وہ ڈپریشن میں چلے گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ پتا چلا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، تنہائی کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کی، معافی مانگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، الا الذین تابوا واصلحوا، سچے دل سے توبہ کرو،
تو میں نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میرے ابھی جو 45 سال عمر ہو رہی ہے، میں نے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد کہا گیا واصلحوا، اپنی اصلاح کرو۔ تو یہ 35 دن مجھے سوچنے کا خوب موقع ملا۔ میرے شیخ و مرشد بھی میرے پاس آئے، بڑے بڑے اساتذہ کرام بھی آئے، علماء کرام بھی آئے، دوست احباب آئے، رشتہ دار آئے۔ بیماری میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، کون آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کون ہے جو آپ کا حقیقی دوست ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، کون ہے جو آپ کے کمر میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ بہت سارے واقعات پر غور کیا، بہت سارے چہرے نظر آئے، بہت سارے عروج و زوال کی جو داستانیں تھی ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، میری آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔ پھر میں نے سیرت کا مطالعہ شروع کیا۔ الحمدللہ سیرت کی 8-10 کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو سیرت کا مطالعہ کیا کہ اگر خوشی کے لمحات ہو تو کیا کرنا چاہیے، اگر غم ہو، پریشانی ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، ہمیں ہر لمحے میں بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ مجھے یاد آیا، میں سیرت پڑھ رہا تھا، شعبہ ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جب قید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، دین کے کام کو نہیں چھوڑا۔ جب مکہ سے نکالا گیا بے سر و سامانی کے عالم میں تو کیا طرز عمل تھا، مدینہ میں جب خوشحالی کے دور آئے تو کیا عمل تھا، منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ تو یہ ساری سیرت جو ہے، سیرت نے میری بڑی رہنمائی کی۔ پھر میں نے آسان ترجمہ قرآن پڑھا، معرف القرآن کا مطالعہ کیا، اور اس کے علاوہ اور تاریخ دعوت و عزیمت مولانا ابو الحسن ندوی کی اس کتاب کا مطالعہ کیا اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا۔ تو بہت سارا مجھے سوچنے کو، غور کرنے کو، فکر کرنے کو ملا ہے۔ آج 35 دن کے بعد یہ میں پہلی ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ انشاءاللہ روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، جو غور کیا ہے، جو فکر کیا ہے، جو حاصل مطالعہ ہوگا وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور اب تک جو ویڈیو میرے فیس بک پر کچھ لگی آ رہی تھی اور کچھ یوٹیوب چینل پر آ رہی تھی، وہ ساری ویڈیوز وہ تھی جو پرانی تھی، نئی ویڈیو 35 دن میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پہلی ویڈیو ہے جو جب میں نے آج چلنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ یہ ایک بیماری کے ایام تھے، ایک موت کے منہ سے میں نکل کے آیا ہوں، اللہ نے ایک دوبارہ زندگی دی ہے، کیوں نہ اپنے دوست احباب تک یہ مختصر سی روداد پہنچا دی جائے۔ زندگی باقی، یار باقی، دوست باقی، بشرطِ زندگی انشاءاللہ جتنا کچھ ہوتا رہے گا دین اسلام کی اشاعت کے لیے، خیر کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے، ملک و قوم کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔